ایک جگہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، دوسری جگہ میرے نبی غیب بتانے پر بخیلی نہیں کرتا، وہ میں رسولوں میں سے جیسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں. لہٰذا ان آیات کو سامنے رکھ کر ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے یہ نظریہ پیش فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی کائنات میں نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا. دیکھیے مفتی صاحب کی اس بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی علم نہیں ہے، اور مجھے اس سے بھی اتفاق ہے، 100% اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے کچھ غیب کا علم باتیں جو اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کتنی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں اور قرآن مجید میں موجود ہے. اسی آیت پہ غور کیجئے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، استثناء ہے نا، غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا ہے، اسی غیب کا علم من ارتضیٰ من رسول کو عطا کرتا ہے، تو یعنی غیب کا علم عطا کرتا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا؟ اس پر میں آپ کے لیے سنی، وہابی، شیعہ اور دیوبندی کے درمیان علمی مباحثہ اور علمی مکالمہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب ان چاروں مسالک کے علماء کا موقف لازمی سنیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ علم غیب مصطفیٰ پر ان چاروں مسالک کا کیا موقف ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا علم غیب جانتے تھے یا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر مقدمے کے طور پر یہ دو جملے ذہن میں بٹھا لیے جائیں کہ قرآن مجید کا الحمد والناس جتنے کا جتنا میٹر ہے، اس میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے. بے شک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک جگہ اور کہہ رہا ہو اور دوسری جگہ اور کہہ رہا ہو. اگر کہیں کسی جگہ پر ایسا لگ رہا ہو بظاہر کہ یہاں اور چیز بیان ہو رہی ہے اور دوسری جگہ اس کے اگینسٹ ہو رہی ہے، تو جو علم القرآن کی روشنی میں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا یہاں یہ ناسخ ہے اور دوسرا اس کا منسوخ ہے. اس کے علاوہ ایسا کہیں بھی نہیں ہو سکتا یا نہ ہے. ہمارا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے. یہ پہلا مقدمہ ذہن میں رکھا جائے تاکہ میرے آگے جب میں گفتگو کروں گا تو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات عالم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہی وہ ذات ہے جو عالم الغیب کی صفت سے متصف ہے. وہ اللہ ہے، وہ غیب جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے. ساری کائنات کے اندر جو جس کسی نے بھی، انبیاء نے، ملائکہ نے، کسی نے بھی جو علم سیکھا ہے، لیا ہے، اس کو اللہ ہی نے وہ علم عطا کیا ہے. مخلوق میں کسی کا بھی علم ذاتی نہیں ہے بشمول پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارا یہ پہلا نظریہ آ گیا کہ جو ذاتی علم ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے. قرآن مجید برہان رشید نے اس مفہوم کو متعدد درجنوں مقامات پر جو ہے بیان کی ہے. میں ان میں سے چند مقامات پڑھ دیتا ہوں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے حبیبہ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. دوسری جگہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے غیب. تیسری جگہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم، کوئی غیب نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں، اور جو کچھ درخت کے سے پتا گرتا ہے اس پتے کا علم بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا جو کچھ زمین کے اندھیروں میں ہے یا آسمان کے اندر سب کسی کو جاننے والا اللہ. اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. اس طرح کا مفہوم بیان کرتی قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں جن میں واضح طور پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے. مقدمہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے سوا کو جو ہے نا قرآن میں تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو ہمیں ایسی متعدد آیات ملتی ہیں کہ جن میں نبی کے لیے بھی غیب کی باتیں بیان کی گئی ہیں. مثلا میں آیت نمبر 1 جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں.
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 ہے. اور عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, سورہ جن آیت نمبر 26, سورہ تکویر آیت نمبر 24, وما هو علی الغیب بدنین, میرا نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. جو پہلی دو آیاتیں میں نے پڑھی ہیں, پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم میں سے کسی کو غیب پر مطلع کر دے, لیکن اللہ تبارک و تعالی رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. دوسری جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہی غیب جاننے والا ہے, وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا, لیکن رسولوں میں سے جس سے راضی ہو اسے وہ عطا کر دیتا ہے. وما هو علی الغیب بدنین, پھر فرمایا میرا نبی غیب جاننے پر بخیل نہیں ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, سورہ نساء. اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کسی کا ہم نے آپ کو علم عطا کر دیا, اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے, یعنی کیا کچھ لوح محفوظ میں, ما فرطنا فی الکتاب من شیء, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو. اور کل صغیر و کبیر مستتر, ہر جو چھوٹا بڑا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یہ سب کچھ جو ہے نا ہر چیز ہم نے لکھ دیا کس میں, لوح محفوظ میں. اور دوسری جگہ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, رطب و یابس سب کچھ جو ہے نا وہ کس میں, لوح محفوظ میں. اب یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, یہ جو قرآن ہے یہ ہر شے کا بیان کرنے والی. اب لوح محفوظ بھی ایک شے ہے, اس کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء, یہ قرآن ہر شے کی جو ہے نا وہ تفصیل ہے. اب ہر چیز لوح محفوظ میں, لوح محفوظ کا علم قرآن مجید میں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر یہ قرآن اپنے محبوب محمد کو سکھا دیا. اب جب یہ ساری آیات ہیں تو مقدمہ ذہن میں رہے, ایک جگہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں, دوسری جگہ میرے نبی غیب بتانے پر بخیلی نہیں کرتا, وہ میں رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں. لہٰذا ان آیات کو سامنے رکھ کر ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے یہ نظریہ پیش فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی کائنات میں نہیں جانتا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا. اور وہ کتنا علم ہے, موجودات کا علم, ما کانا و ما یکون کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اب جہاں بھی قرآن میں نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا تو وہ علم غیب ذاتی کی ہے, یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور جہاں بھی ثبوت ہے تو وہ علم غیب عطائی کا ہے کہ اللہ کے بتائے سے اس کے پیغمبر جانتے ہیں. لہٰذا یہاں وہ جو کنسپٹ آتا ہے کہ شرک ہو جائے گا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ رسول اللہ کے پاس غیب کا علم ہے, تو وہ نہیں ہے کئی وجوہات کی بنا پر. نمبر ایک, اللہ کا علم ذاتی ہے, نبی کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم جو ہے نا غیر مخلوق ہے, نبی کا علم مخلوق ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے, نبی کا علم محدود ہے, وہ موجودات کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے, نبی علیہ السلام کا علم مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ایک ہی جیسے بغیر تغیر تو بدل کے, رسول اللہ کا علم عطائی ہے اور محدود ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو علم ہے وہ تدریجاً حضور کا علم آگے بڑھتا گیا تا آن کے ہمارے اکابرین نے یہ تشریح کی ہے کہ رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کل موجودات کے علم سے نوازا ہوا. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. جی سلفی صاحب, ہم بات کر رہے تھے, ہم عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. مفتی صاحب نے اشارہ کیا, وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اس کے متعلق قرآن کریم میں بارہا ذکر کیا, عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها. جو اختلافی جو مدعا ہے, جو اختلافی جو بات ہے, اس میں ہمارے نزدیک یہ ہے, بلکہ اس پر قرآن کی آیتیں بھی ہیں, دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی چیزیں بتائی ہیں, غیب کی خبریں دی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائی, فتنوں کا ذکر کیا, وہ سب آپ کو بذریعہ وحی ہوا. بذریعہ وحی ہوا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء جو ہوتے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے, ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. دوسری بات, مولانا رفیق صاحب نے پہلے ارشاد فرمائی تھی, اور ان کی سننے والے جب ان کی گفتگو سنیں گے تو گفتگو کے اندر ہی ان کا رد موجود ہے. اس لیے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پابند ہے اللہ کے بتائے کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتا, اللہ کی وحی کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتا. یعنی یہ کنفرم ہے کہ رسول جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی سے کرتا ہے, یہ ہم نے بیان کیا.
اور اسی جگہ وہ پہلے بیان کر چکے کہ بھئی رسول اللہ نے صحابہ کو کہا کہ وہ جو نہ کرو، وہ قلم سازی نہ کرو، تو کیا وہ وحی کے بغیر بتائی تھی؟ اگر وہ وحی کے بغیر تھی تو آپ کا دعویٰ غلط ہے کہ رسول اللہ وحی کے بغیر بھی بات کرتے ہیں، اگر نہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ قلم لگانا تو پھر بنا ہاں تو پھر ایسا دیکھیں گے ہم کہ یار ایسا تو پھر نہیں ہو سکتا کہ اللہ بتائے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے اور نبی معاذ اللہ اس سے وہ بات غلط ہو جائے؟ کئی موقع ایسے آئے، خود کئی احناف بڑے بڑے کبار علماء کرام ہیں، انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وحی کا انتظار کیا۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی یسألونک عن الروح، انہوں نے پوچھا روح کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کل آنا میں بتاؤں گا، پھر وحی نازل نہیں ہو۔ اگر آپ غیب دان ہوتے تو فوراً بتا دیتے۔ مزید انہوں نے یہ جو بات کہی نہیں تو اس کے بعد تو قلم لگانا بھی ختم ہو جی گیا۔ جی جی، نہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اصل میں بہت ساری دفعہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک حکمت پنہاں اور پوشیدہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات صحابہ کرام کے عدم صبر کی وجہ سے رسول اللہ اس حکم کو جسے کہتے ہیں پوشیدہ رکھ دیتے ہیں۔ مثلا پہلے معلوم تھا کہ لیلۃ القدر کب آئے گی، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کسی مسئلے پر اونچی آواز ہوئی مسجد میں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم واپس لے لی لیلۃ القدر کا۔ اب یہاں ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، اور یہ ہمارے بزرگوں سے مراد اکابرین امت ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ کرام وہاں پر خاموش رہتے، راضی برضائے رسول رہتے، وہ بتقاضے بشریت یہ عرض نہ کرتے کہ یا رسول اس دفعہ فصل کم ہوئی ہے، وہ خاموش رہتے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس جھنجٹ سے ہی ان کو آزاد فرما دیتا۔ لیکن چونکہ ایک نیچر کا طریقہ آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی جو ان کو علم دیا ہوا تھا، اللہ نے، وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو یوں ہوگا، وہ خاموش ہو گئے تو وہ معاملہ اسی طرح رک گیا۔ ٹھیک ہے نا، جو اللہ رب العزت نے بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا، آپ نے وہ امت کو سکھا دیا۔ مطلقاً عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، جو باتیں مفتی صاحب والی بات، اللہ کی ذات ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بلکہ 5 چیزوں کا ذکر کیا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کھائے گا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، کسی کو معلوم نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کب مرے گا، اور غیب کی چابیاں، غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، مثلا انہوں نے کہا جی کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، یہی ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول بدر کے جو ہے نا میدان میں گئے اور نشان لگایا، فرمایا آزا مصر فلاں، آزا مصر فلاں، آزا مصر فلاں، کل فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گر کے مرے گا، فلاں یہاں گر کے مرے گا، قتل ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں فواللہ ما مات احد من موت ید رسول اللہ، اللہ کی قسم جانے رسول اللہ نے نشان لگائے تھے تو ادھر سے کوئی ایک بندہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ تو جب اللہ کے سوا کل کسی کو پتہ ہی نہیں تو یہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے بتایا، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذاتی نہیں جانتے ہیں، اللہ بتائے تو وہ جانتے ہیں۔ پھر یہ تکلف کیوں ہم کریں کہ جی فلاں بتایا فلاں نہیں بتایا؟ ہم یہ کہتے ہیں جب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ احادیث جو موجود ہیں کہ جن میں رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اول سے لے کر آخر تک علمت علم الاولین والآخرین، یہ سب احادیث موجود ہیں بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، صحیح خزیمہ، صحیح سند کے ساتھ روایتیں جو ہے نا وہ ساری موجود ہیں، جس میں اللہ کے نبی نے کل کا بھی بتایا، موت کا بھی بتایا، اور ایک طرف ہے کسی کو نہیں پتا، تو یہ کیا قرآن و حدیث ٹکرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا، اور جہاں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی فلاں چیز اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، تو وہ نہ بتانے میں بھی اللہ کے رسول کا علم ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ رسول خدا سرور انبیاء اللہ کے رازدان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں بتائی ہیں، جہاں انہوں نے مناسب سمجھا وہ انہوں نے غیب کی خبریں دیں، غیب بتایا، لوگوں کو بتایا۔ وما علی الغیب بدنین، وہ کتنا بتایا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی غیب بتانے پر بخیل ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع کے متعلق مفتی صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، مولانا رفیق صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے مفتی صاحب کی اس بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی علم نہیں ہے، اور مجھے اس سے بھی اتفاق ہے، 100% اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے
کچھ غیب کا علم، باتیں جو اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ کتنی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات بھی 100% میں اس بات سے متفق ہوں۔ اب میں جو یہاں پہ ایک محسوس کرتا ہوں کہ علم غیب ہے کیا، جی یہ اصل چیز پہلے ہم طے کریں۔ میرے نزدیک علم غیب وہ ہے کہ جو اسباب علم کے بنا حاصل ہو۔ اسباب علم 3 ہیں: حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، خبر کے ذریعے۔ جب قاری صاحب نے یہ بات خود فرمائی ہے، مفتی صاحب نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہے، خبر دی گئی ہے، تو میرے نزدیک جو علم غیب کی تعریف ہے، حضور کا علم غیب ہونے سے نکل گیا، کیونکہ خبر آ گئی نا، بتایا گیا۔ تو اب جب میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات تو پوری ہونے دیجیے نا، پوری بات سے جملہ عرض جی، کروں، یہ کس نے یہ کہا ہے کہ خبر بیچ میں نو، بس یہ تھوڑا والا بتا دیں۔ دیکھیے علم دو غیب چیزیں تو میں اتفاق کرتا ہوں اسباب کہ علم میں ہمارے اب معاملہ یہ ہو گیا کہ علم غیب کی تعریف ہو رہی ہے۔ تعریف کیا، اب بس تعریف تھوڑا والا پوچھے اور کیونکہ حواس سے، عقل سے اور خبر سے جو علم ہو جائے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہماری کتابوں میں تو موجود ہے، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہوگا۔ اب جیسے باہر کمرے سے آپ کو کوئی خبر دے دے کہ کمرے میں یہ ہو رہا ہے، تو آپ عالم تو ہو گئے اس بات کے، خبر کے ذریعے ہوئے، تو کیا آپ عالم غیب ہوئے؟ ہے تو غیب آپ کے یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عقل کی بات ہے، روز سے روشن کی طرح آیا ہے، اس کے لیے میں کیا دلیل دوں؟ بہترین خیال میں جو مفتی صاحب نے تعریف کی ہے خبر والی، میری نظر سے نہیں گزری، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جو انہوں نے حس اور عقل والی بات کی ہے وہ درست ہے، وہ ابن منظور نے اور ابن ابان نے، اور تقریباً میرے پاس کے کوئی 20-25 سوال ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ قائد نصفی سب کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، خبر ہو گیا۔ اس کے اوپر جو انہوں نے نقد کیا ہے وہ بالکل درست ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر بتائے تو وہ غیب نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، الغیب یہ بھی نکرہ ہے، غیب ہی یہ بھی نکرہ ہے، تکرار نکرہ عین اول ہے۔ تو جس غیب کو اللہ جانتا ہے وہ اس غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا۔ آگے فرمائے الا من ارتضی من رسول، لیکن رسولوں میں سے جسے راضی ہوتا ہے، چاہتا ہے، ان کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اب جب پیچھے غیب ہے، جب اللہ نے دیا تو پھر وہ غیب تو نہ رہا، بقول ان کے وہ خبر ہو گئی تو غیب نہ رہا، تو پھر تو یہ آیت کدھر لے کے جائیں گے؟ دوسرا نقطہ یہاں پہ کیا ہے کہ حضور کا علم کتنا ہے میں نہیں ناپ سکتا، میری وسعت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپوں، میرے پاس وہ میزان ہی نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے علم کے بعد سب سے بڑا علم ہے، اور میں یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ اللہ جتنا علم، اور شاید مفتی صاحب کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جتنا علم حضور کا نہیں ہے، یہ ہے نا آپ کا عقیدہ؟ قطعی میں بات تو کروں گا جی، یہ بھی مانتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فرق ہے۔ جی وہ تو میں یہی بات کر رہا ہوں، فرق ہے، لیکن ہم سب کے علم میں اتنا ہی فرق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند ہیں، مدینہ شہر علم ہے۔ مفتی رضوی صاحب نے فتوے میں لکھا کہ آپ کے یہاں فتاوی میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کا علم محیط نہیں ہے، لفظ محیط استعمال کیا، محیط نہیں ہے، ہم اسی لفظ کو بدل دیتے ہیں کلی نہیں ہے، کل موجودات کا، ہر موجود چیز کا تو محیط نہیں، دونوں ایک دوسرے کی تفریق ہے، نہیں مطلب تعبیر کا فرق ہے۔ محیط ہر موجودات کو احاطہ کرنے والا، محیط ہر موجود محیط نہیں ہے، ہاں میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کلی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جی وزیری صاحب، میں جناب مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کے بیانات کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جی اچھی طرح عرائض پر توجہ فرمائیے۔ اس بات پہ کوئی شک و شبہ کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے کہ نہ وجود کسی کا ذاتی ہے، نہ کمالات وجودی کسی کے ذاتی ہیں، اصل وجود ہی خدا ہے، بے شک، اور
باقی چیزوں کا وجود اس کے وجود کے آثار ہیں، واہ اور ان ہر وجود کے اندر جتنا کمال ہے وہ کمال بھی اس کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ رسول اللہ کا سارا علم مشیت خدا کا محتاج ہے، واہ سارا علم، واہ ٹھیک ہے، ہر کسی کا سارا علم، جس کے پاس جو بھی ہے، جتنا اس کا وجود ہے، وہ خداوند متعال کی عطا ہے۔ بے شک مفتی حنیف قریشی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ مثلا قرآن مجید میں تضادات نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں، عام و خاص ہیں، مطلق مقید ہیں، وہ چیزیں ممکن ہیں، لیکن تضاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں بھی ہیں، یہ بھی مسلم ہے کہ غیب صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، جی اور یہ آیتیں بھی ہیں کہ ہم نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے، یہ واہ وہ بھی ہے۔ واہ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب غیب کیا ہے یہ سمجھ میں اب آ گیا۔ اس کی طرف آؤں گا، جی۔ اس کی طرف آؤں گا، پریشان نہ ہوں، اس کی طرف آؤں گا میں۔ اسی آیت پہ غور کیجئے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، استثناء ہے نا، غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا ہے، اسی غیب کا علم من ارتضیٰ من رسول کو عطا کرتا ہے، تو یعنی غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ بالکل جس کی نفی ہوئی ہے وہی عطا ہو رہی ہے نا بھائی، عموماً جس کی نفی ہو گئی کسی ایک کے لیے ثابت ہو رہا ہے تو وہی چیز ہی دوبارہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی وہی غیب۔ اس بنا پر مفتی صاحب نے جو یہ فرمایا کہ غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہ حسی کے ذریعے سے نہ ہو، اور دوسری علم کے چیز ذریعے عقل کے ذریعے نہ ہو، عقل کے ذریعے نہ ہو، اور خبر کے کسی خبر کے ذریعے نہ ہو۔ ہاں خبر کے ذریعے، وہ خبر دیکھیں، خبر اس جیسے انسان کی خبر ہو تو وہ آپ کی بات میں مانتا ہوں، جبرائیل کی خبر کو میں نہیں مانتا ہوں، وہ غیب ہی ہے، جبرائیل کی خبر غیب ہے، ورنہ اس آیت میں استثناء کو کہاں لے جائیں گے؟ واہ اور کیا آپ نے یہ بات ختم ہو گئی۔ واہ واہ۔ اچھا، اس بنا پر حضرت رسول اللہ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ علم خدا کی طرف سے عطا شدہ ہے، اور لحظہ بے لحظہ آنن فآنن خدا کے محتاج ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کو اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا ہے، جس کی دلیل قرآن حکیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی کہ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے، وہ اپنا علم غیب صرف اور صرف جن رسولوں سے راضی ہوتا ہے انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ عز و جل اپنے پیارے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔